یاد رکھیں کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا نہیں اللہ جب جانوروں کو کھلاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کھلائے گا؟ یقیناً کھلاتا ہے وہ معذور پرندوں کو کھلاتا ہے، جانوروں کو کھلاتا ہے، تمہیں بھی کھلائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں اس کے کھلانے کے انداز الگ ہے، تم کیا کھانا چاہتے ہو وہ کھلائے گا وہ۔ جیسے چور بھی کھا رہے ہیں نا، ڈاکو بھی کھا رہے ہیں، زانی بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ کون سے راستے سے کھا رہے ہیں؟ وہ کون سے راستے سے کھا رہے ہیں؟ رزق انہیں بھی مل رہا ہے لیکن انہوں نے دروازہ غلط چنا ہے۔ اور تم کو اگر رزق چاہیے، اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، جو تمہارے لیے پاک ہے وہ کھاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک صاحب، ایک نوجوان بچے اس کو توجہ سے سنیں، ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے کہ ایک نوجوان گھر میں ڈانٹ کھاتا تھا، روز کے کام نہیں کچھ نہیں، بیٹھا رہتا ہے، گھر میں ٹائم پاس کرتا ہے، بوجھ بنا ہوا ہے، تانے سن سن کر کے تھک گیا اور اس کے بعد گھر سے نکلا، اپنے گھر والوں سے کہا میرا مولا مجھے کھلائے گا، میرا اللہ مجھے کھلائے گا۔ دیکھیں توکل کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں، توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ گئے اللہ کھلائے گا، محنت کرو اس کے بعد کہو اللہ کھلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ وہ نکلا، لوگ بہت اسے سمجھائے کہ کام کر لے، کچھ محنت کر لے، ضرور رب تعالیٰ تیرے گھر کو بھی روشن کرے گا، کہا نہیں میرا مولا کھلائے گا۔ اب اس کی بات دیکھیں، وہ آیا ایک لوگوں کے تانے سن کر اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کے تانے سن کر دریا کے کنارے آ کر کے بیٹھا، دریا کے کنارے، ندی کے کنارے آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ مجھے کوئی اب نہ گھر پہ کھلاتا ہے، ہر کوئی مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں بوجھ ہو گیا ہوں، میں بوجھ ہو گیا۔ اتفاق سے سنیے، ایک بڑے سے پتے پر گرم گرم سوجی کا حلوہ اور پھر ایک پوری رکھی ہوئی روٹی، وہ ایک پتے پر بہتی ہوئی آئی، سیدھے کنارے پر آ کر لگ گئی۔ اس نے اٹھایا اور پھر یقین بڑھ گیا کہ میرا اللہ کھلاتا ہے، اٹھایا وہ گرم سوجی کھایا اور روٹی بھی کھا لیا۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت آیا تو پھر ویسے ہی ایک پتے پر وہ سوجی اور پوری بہتی ہوئی آئی، برابر اسی کنارے پر آ کر لگتی تھی اور یہ اٹھاتا کھاتا۔ رات کے وقت آیا تو دیکھا پھر رات کو بھی ایسی آئی۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن بھی اسی طرح سے وہ ایک گرم روٹی میں سوجی کا حلوہ رکھا جاتا ہے اور پھر وہ بہتے ہوئے ایک پتے پر ادھر آ جاتا ہے دریا کے کنارے، یہ اٹھاتا ہے کھا لیتا تھا بڑے مزے سے۔ اور پھر اس کا یقین تو دیکھ، اب یہ کہنے لگا میں کیا نہیں کہتا تھا کہ رب کھلاتا ہے، میرا اللہ کھلاتا ہے، دیکھو آئے لوگوں مجھے رب کھلا رہا ہے۔ 3 دن کے بعد اس نے سوچا کہ ذرا دیکھوں یہ سوجی اور یہ حلوہ اور یہ روٹی آتی کدھر سے ہے، کھا رہا تھا ٹھیک ہے اب تک، لیکن یہ ڈھونڈیں تو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو دوپہر کے وقت اس نے سراغ لگانا شروع کیا کہ جس جگہ سے آ رہی ہے یہ دریا کا اس کنارہ ہے، دوسرا کنارہ ہے، اور کچھ پہاڑوں کی اوٹ تھی جس سے اس کی ادھر کا کنارہ چھپ رہا تھا۔ تو یہ دریا کا ایک حصہ عبور کر کے پار کر کے دوسرے کنارے کی طرف پہنچا۔ جب دوسرے کنارے کی طرف پہنچا تو اب وہاں کیا وہ دیکھتا ہے، دیکھا اس دوسرے کنارے کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کا پیر پورا سڑ گیا ہے، پیر پورا سڑ گیا ہے اور پیپ بھرا ہوا ہے زخموں کی وجہ سے، اور وہ بوڑھا شخص ایک پتیلی میں سوجی حلوہ لیا ہے اور گرم روٹی، وہ سوجی کا حلوہ وہ زخموں پر لگاتا ہے اور روٹی سے اپنا پیر پوچھتا ہے اور پھر اس میں حلوہ رکھ کر کے وہ ندی میں بہا رہا ہے۔ وہ اپنے پیپ وغیرہ جو زخم تھے اس پر وہ سوجی کا حلوہ لگا کر کے روٹی پر رکھتا ہے اور بہا دیتا ہے۔ اب اس کو جو متلی آئی کہ 3 دن سے یہ پیپ کھا رہا تھا، یہ زخموں کا حلوہ کھا رہا تھا، بہت زیادہ اپکاریاں آئیں۔ اس نے پوچھا اس بوڑھے سے میاں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میرا پیر سڑنے کو آ گیا تھا، میری تکلیف بڑھ گئی تھی۔ ایک حکیم نے کہا کہ گرم سوجی کا حلوہ بنائیں اور اس کو زخموں کو لگائیں اور پھر روٹی سے اس کو سیک کر کے تم اس کو پانی میں بہاؤ،
الحمدللہ میں 3 دن سے ایک کام کر رہا ہوں, میرے زخم کافی ٹھیک ہو گئے, کافی ٹھیک ہو گئے, میں تو اپنے زخموں کا علاج کر رہا ہوں, ٹینشن تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ بندہ کہا میرا رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, کسی ایک کو کسی چیز سے زخم ٹھیک کر رہا ہے اور کسی ایک کو اس کی بھوک مٹا رہا ہے. وہ بندہ اسی دن پلٹ کر کے آیا اور کہا کہ ہاں رب کھلاتا ضرور ہے, لیکن بندے کے اوپر ہے کہ وہ دروازہ کون سا چنتا ہے. تم اگر حلال طریقے سے کھانا چاہو گے تو اسی طرح کی محنت کرو, وہ مولا ویسے ہی تمہیں کھلائے گا. تم بیٹھ کر کے کھانا چاہو تو وہ بھی آ جائے گا, لیکن کس طرح سے آئے گا وہ اس کا کوئی اندازہ نہیں.